ہوگی تو لازمی بات ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کا خیال نہیں رکھے گا اور اس کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ ہے کہ اس منصوبے کو بھی جو ہے غلط ڈائریکشن کی طرف لے جائے گا. لہذا ہدایت کر کسی بھی دنیاوی امور میں بھی اہم کو رول ادا کرتا ہے اور وہ انسانی فکر و عمل اور انسان کی جو سی ہے خوبیوں میں بنانے میں اور اللہ تک پہنچانے میں تمام انبیاء تمام رسول اور تمام جو ان سے ہیں آپ دیکھ لیں اولیاء اللہ نے لوگوں کو رہنمائی کی اور وہ خود اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے فالوور بنے ان کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چل کر اللہ کا کرم حاصل کرے. یہی انسان کی معراج ہے. بے شک جی, بہت شکریہ جی. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی ڈائریکٹر کی, ڈائریکشن کی. یہ بڑوں کی بات ہے, بزرگوں کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحیح چیز صحیح موقع پر اگر سینڈ ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا حکم ہوا, اس کی مرضی اس میں شامل اور اس کی رضا اس کی شامل. اب بات یہ آتی ہے سوچنے کی, میں بھی سوچ رہا ہوں, آپ بھی سوچیں کہ ہم نے آج تک جتنے بھی ہدایت کار ہمارے ساتھ آتے رہے ہم تو ان کو لائٹ ہی لیتے رہے اور ہم نے کبھی ان کی بات کو وہ توجہ نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی. وہ ہم نے سوچ نہیں دی, وہ اس سوچ کو ہم نے پراپر طریقے سے نہیں سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم اس لیے نہیں سمجھ سکے یا ہم اس لیے نہیں سن سکے یا ہم اس لیے نہیں ان سے ڈائریکشن لے سکے کہ ہماری ماشاءاللہ اپنی اتنی ساری ڈائریکشنیں ہیں کہ بس پوچھیں کچھ نہ. ہم کہتے ہیں ہم اس میں بھی استاد ہیں, ہم اس میں بھی ماسٹر ہیں, ہم نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئے, ہم نے سی اے کیا ہوا ہے, ہم نے یہ کیا ہوا ہے. یہ بے شک دنیاوی ایک امور ہیں, دنیاوی ایک چیزیں ہیں, اس کو ڈینائی نہیں ہم کر سکتے, لیکن ہدایت کار مسٹ ہے زندگی میں. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام, ذوالفقار احمد بول رہا ہوں جی گجرانوالہ. جی ذوالفقار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, شکر ہے سر رب کا. اچھا جی, ڈائریکٹر کی بات ہو رہی ہے آج, تو بڑا شاندار موضوع پھر آپ نے چنا. محبت ہے سر, محبت ہے سر. جی سر. اس میں یہ ہے جی, ہیلو جی جی سن رہا ہوں آپ کی بات. اس میں یہ ہے جی, میاں صاحب نے ایک شعر میں چھوٹا سی بات کی ہے کہ رستم دستی حال شکستی. رستم دستی, یہ رستم اور سہراب کا جو واقعہ ہے جی جی ہاں جی, انہوں نے اس میں غلبہ کیا جی. دیکھیں اس اسٹوری میں اس اتنے عبادت گزار بندے نے اور اتنے فاطر اعظم نے بھی خدا کو مس کیا. جی ٹھیک ہے نا جی. اس نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ یہ لڑکا مجھے شکست دے رہا ہے, ہاں جی, کسی طرح میں اس سے فتح حاصل کروں. ہاں جی. تو حالانکہ وہ اپنے ہی بیٹے کو چھوڑ کے آ گیا ہوا تھا, 4 سال کا بیٹا تھا اس کا, جی جی, جس کو وہ چھوڑ کے آ گیا ہوا تھا اور وہی اس کے سامنے آ گیا. اللہ اکبر. جب وہ بچے نے اس کو جیت لیا, ہاں جی, تو اس نے جناب اس کو پھر کہا کہ مجھے ایک دن کا موقع دو. وہ کہتا ہے اپنا نام پتہ بتاؤ. میں کہتی نام پتہ نہیں, میں نے بتانا, ہاں کل بتاؤں گا. اس نے پھر رات کو تہجد کے وقت دعا کی, ہاں یا اللہ مجھے اس سے فتح دے دے, ہاں جی, یا اللہ مجھے اس سے فتح دے دے. ہاں جی. اللہ وہ ایران کا بادشاہ تھا, بہت بڑی اس کی سلطنت تھی. جی. تو پھر اس نے تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا. اب وہ لڑکے کے اوپر آ گیا, ہاں جی, کہ اللہ کو تہجد کی عبادت آپ کو پتہ ہے بہت پسند ہے. جی ہاں, اللہ نے اس کو فتح تو دے دی, ہاں جی, لیکن جب اس نے اس لڑکے کو قتل کر دیا, ہاں ہاں, اس کو یہ پتا چلا وہ میرا ہی بیٹا تھا. اللہ اکبر. تو پھر کیا حال ہوا؟ جی, کیا حال ہوا؟ پھر اس نے چیخ چیخ کے کہا, اس کی چیخوں سے پورا میدان گونجا, جی, یہ مجھ سے کیا ہو گیا, میں خدا کی رضا میں کیوں راضی نہ ہوا. جی. تو یہ ہے ڈائریکٹر کی رضا. ہاں جی, ہاں جی, وہ کیا چاہتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہاں, یہ جو ہے نا یہ سمجھنے کی بات ہے. صرف جی جی جی, نام بھی یہی ہے, بالکل صحیح ہے کہ پڑھے لکھے دا مان کرینا تینا تھی میں پڑھیا, رب جبار کہار رکھوان متا روڑ چھڑے تجھ کرے. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب, بہت مہربانی. السلام علیکم. جی ناظرین, تو ڈائریکٹر کو سمجھنا ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ڈائریکٹر مل جائے اور پراپر اس ڈائریکٹر سے ڈائریکشن بھی اچھی ملے. یہ نہیں کہ خالی کوئی نام والا کوئی ڈائریکٹر لے لیں اور بیچارے کو کوئی ڈائریکشن نہ آتی ہو تو وہ تو آپ کو نقصان دے دے گا, وہ تو پٹھا بٹھا دے گا آپ کا. ڈائریکٹر پلس ڈائریکشن, یہ دو چیزیں ہی آپ کے منصوبے کو, ہی آپ کی سوچ کو, ہی انسانیت کی اصلاح کو
आगे तक लेकर जाती हैं। और जहाँ पर डायरेक्टर नहीं होगा, जहाँ पर डायरेक्शन नहीं होगी, गाड़ी नहीं चलेगी। जब आप किसी अपने इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं, या अपनी नॉलेज से किसी दूसरी नॉलेज की तरफ आप आते हैं, या जितनी आपने तालीम हासिल की है उसके बाद अब आगे तालीम की तरफ अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर एक डायरेक्टर का होना ज़रूरी होता है। बात को जारी रखूँगा। कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कादरी साहब कैसे हैं आप और कहाँ थे? जी मैं हुजूर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यहीं पे था, देखता हूँ रोज ही आपका प्रोग्राम सर। और कोई प्रोग्राम ऐसा होता है कि जिसको बस सुनने को ही जी चाहता है, समझने को ही जी चाहता है। मैं समझ गया जी आपकी बात। ठीक। और कभी ऐसा होता है कि बदकिस्मती से कॉल नहीं मिल पाती। नहीं कोई बात नहीं जी, खैर है। तो बहरहाल आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? सर शुक्र है रब का, सर शुक्र है जी। अल्लाह पे रहमतें बरकतें कायम दायम रखे, आमीन जी। सब पे आपके साथ साथ रखे, आमीन सर, आमीन। तो आज का मौजूद डायरेक्टर जी, मैं तो समझता हूँ कि आज के इस दौर में हर बंदा ही एक डायरेक्टर बना हुआ है। जी बिल्कुल सही है जी, साख्ता से। हाँ जी। जहाँ कुछ चीजें पॉजिटिव हैं वहाँ बहुत सारी नेगेटिव भी हैं साथ साथ के। जी जी। बहरहाल सबसे पहले तो ये अर्ज करूंगा कि इंसान जब दुनिया में पैदा होके आता है ना जी, तो उसका सबसे पहला डायरेक्टर उसके वालिदैन होते हैं। बिल्कुल सही है जी। फिर उसका डायरेक्टर उसके इर्द गिर्द का माहौल होता है जी। फिर जब वो कुछ समझने के काबिल होता है, शऊर उसके अंदर पैदा होता है, तो फिर उसका डायरेक्टर कुरान और हदीस यानी अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाते हैं। बेशक जी। और इन्हीं डायरेक्टर्स के होते हुए कुछ और भी डायरेक्टर्स मौजूद होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले करने के लिए बेकरार रहते हैं, जिनमें शैतान भी एक है। जी होता है जी। और बाज़ औक़ात किसी की डायरेक्टर बीवी होती है जी, किसी का डायरेक्टर कोई और रिश्तेदार होता है। जी हाँ। ये बहुत सारी चीजें माशाल्लाह आप समझ गए होंगे। जी जी बिल्कुल सही है जी। हाँ जी। अच्छा, तो बात ये है कि इंसान अगर ये एक रूटीन पकड़े जो मैंने पहले अर्ज की कि पहले वालिदैन को डायरेक्टर बनाए, जी, फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल को, और फिर इन सारी चीजों का जायजा कुरान और हदीस को डायरेक्टर बना कर ले जी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला वो एक ऐसा खुद भी डायरेक्टर बन जाएगा जी कि उसको दूसरे लोग जो हैं वो डायरेक्शन के लिए बुलाएंगे, उससे बात करेंगे, उससे मशवरा। जी। मैं ये बात उस नियत से नहीं करना चाहता हूँ जिसमें नेगेटिव पहलू हो। मैं समझ गया जी आपकी बात। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो हर बात में मुझसे मशवरा किया करते हैं। जी जी। अक्सर। जी जी। तो कुछ लोग जो है वो इस चीज से हसद कर जाते हैं, जी आप इनसे बहुत ज्यादा मशवरा क्यों करते हो। ठीक है जी। खुदा ना खास्ता मैं ये बदनीति पर मबनी ये बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी। मैं सिर्फ एक इस्लाह के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर अल्लाह ने कोई खूबी रखी है तो आपसे कोई बात करेगा ना, आपको कोई अपने इस्लाह और मशवरे के अंदर शामिल करे। जी जी। तो बहरहाल इंसान अपने आप को एक अच्छी लाइन पे रखे और तालिब इल्म की हैसियत से जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी बड़ी अच्छी डायरेक्शन करते रहेंगे उसकी शुरू से लेके आखिर तक की पूरी जिंदगी में। जी जी। फिर उसके बाद वाले माहौल जो कब्र और हशर के होंगे इंशाल्लाह वहां पे भी अल्लाह रहनुमाई फरमाएंगे। बेशक जी। डायरेक्टर के एक मायने मैं समझता हूँ रहनुमा भी हो सकती है। जी रहनुमा भी जी। हाँ जी। और कुरान शरीफ में एक जगह मैंने पढ़ा कि मैं यहदिहिल्लाहि फला मुदिल्ला लह, कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत अता कर दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। जी। और ये तो 100% बात है। जी बिल्कुल सही है जी, 100% बात है। जी जी। और एक जगह बुजुर्गों ने मुझे बताया कि मुर्शिद के मायने भी रहनुमा होते हैं। जी जी। उसके मायने भी आपको हिदायत की तरफ बुलाने वालों में लिए जाते हैं। जी हाँ जी। तो वो भी मुर्शिद भी आपका एक डायरेक्टर होता है। जी। तो आप जब अपने मुर्शिद की वो क्या कहते हैं इंतखाब करें, उनकी सिलेक्शन करें, तो बहुत सोच समझ के करें कि ये भी आपका बहुत बड़ा डायरेक्टर होगा जिसकी वजह से आपका बहुत सारा नफा और नुकसान जुड़ा हुआ है। जी। तो सारी बातें आप मेरी बात को समझ गए हैं। मैं आखिर में एक छोटी सी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। मियाँ साहब मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का एक आखिरी शेर अर्ज करता हूँ। सर। मियाँ साहब फरमाते हैं कि हर कोई आंखे राह दे, राह दे, हर कोई आंखे राह दे, राह दे,
یعنی کہ راستہ جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک. ہاں. اور میں بھی آنکھاں راہ دے اچھا جی. پر بن مرشد دے راہ نہیں ملتا پاویں رول مریے وچ راہ دے. آئے ہائے آئے ہائے. تو اس بات سے اگر کوئی بندہ ڈائریکٹر کا اور ڈائریکشن کا مطلب سمجھے جی تو انشاءاللہ بہت ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی اور بہت سارے فائدے بھی مل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں. بہت شکریہ سر. آپ میرے لیے ضرور کیا کریں. بالکل کرتے ہیں جی دعائیں. اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری ٹیم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل رہیں. آمین جی آمین. اور تمام سننے دیکھنے والوں پر بھی خصوصاً پاکستان کے لیے دعا میں کرتا ہوں. آپ بھی کیا کریں. آج کل ہمارا پاکستان بہت کرائسس. اللہ خیر کرے گا سر انشاءاللہ ضرور کرے گا. ہمارا پورا یقین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، تو ڈائریکٹر، ہدایت کار، ڈائریکشن. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں کہ ہم اپنی ڈائریکشن سے اس کو اون کر لیتے ہیں، آگے جا کے پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں وہ بات کر رہا تھا نا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ. تو جب آپ اپنے سرکل سے نکل کر کسی دوسرے سرکل میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس گلی میں جانا ہے، کس محلے میں جانا ہے. تو وہاں پہ بھی ڈائریکشن اور ڈائریکٹر کا ہونا ضروری ہے. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. اپنے ٹی وی کی تھوڑی سی آواز آہستہ کر دیں آپ. میں نے آواز بند کر. اب حکم کریں جناب آپ. پلیز سر، میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. سر ارشد نام ہے. جی ارشد صاحب. ارشد. جی ارشد صاحب. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کے کوئی ساتھ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے. جی جی. جیسے کہ ڈائریکٹ کرتی ہے اس کو. اچھا. سازش میں شیطان کی. ہاں جی ہاں جی. جی وہ بات سامنے آ جاتی ہے. جی جی. تو اس پہ کنٹرول کون ڈائریکٹ کر رہا ہے؟ اس کو ظاہری بات ہے اگر شیطان کی ڈائریکشن ہے تو وہ پھر شیطان ہی کر رہا ہے جی. اگر شیطانی فیل ہے تو وہ اس کو بھی کوئی پہچاننا ہے سر. یہی میری بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ پہچان میں نہیں آیا جی جی تو ڈائریکٹر تو اس نے کر دیا کہ اس نے ڈائریکٹ کرنی تھی ہوگی، اس کو اس وشے میں ڈال دیا. جی جی. اس کی ڈائریکٹ کو کر رہا. دیکھیں میں تو تھوڑا سا بیمار ہوں لیکن آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ شیطان